اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری بہنیں، التائبون کو آپ صاحبوں نے سن لیا، عابدون کو بھی الحمدللہ سن لیا۔ آج حامدون پہ بحث ہے، اور حامدون پہ 4 دن ہم بحث کریں گے، تب جب حامدون سمجھ میں، یعنی اللہ کا ذکر کرو اور توحید پر قائم رہو۔ تو آج توحید کا بیان ہے، کل انشاءاللہ وحدانیت کا بیان ہوگا۔ توحید اور وحدانیت میں کتنا فرق ہے، یہ تو تقریر سننے سے ہی تعلق رکھتی ہے بات۔ جب تک نہیں سنو گے، کل کی تقریر نہیں سنو گے، فائنل آپ نہیں کر پائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ توحید کا بیان ہوگا۔ سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دین کی بنیاد ہے، 2 چیز، عبادت اور مدد، یہ دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں، دوسرے کسی کے لیے نہیں۔ قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ آل عمران کے 70 رکوع میں 160 نمبر کی آیت ہے، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وإن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے تب تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے تو دوسرا ہے کون جو ہماری مدد کرے؟ ہاں بتائیے، کوئی نام لے دے اس میں سے کسی اور کا۔ آگے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور جو ایمان سے ہٹ چکے ہیں ان کو جلال سا، کمال سا، ظاہر سا، باطن سا، روشن سا، جیسا گیبن سا، داول سا، یتیم سا، امیر سا، مٹکے سا، پتکے سا، وہ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان والے تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے، ایمان والے تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ایک ایک ایمان والا آپ کے سامنے بیان ہوگا، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی سخت وقت میں مدد کرتا ہے کہ انسان کی عقلیں حیران ہوتی ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی اسباب نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتا ہے کہ انسان کی عقلیں حیران ہو۔ وہ قرآن اس میں بیان کر رہا ہے تاکہ ہم بھی اسی طرح اللہ سے مدد مانگیں، اس لیے اللہ نے ان بیانوں کو اس میں ڈال دیا ہے قرآن کریم میں۔ قرآن کریم کے 7 پارے میں سورہ انعام کے 9 رکوع میں 74 نمبر کی آیت ہے 7-4، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا کہ ابا میں کیا دیکھ رہا ہوں، بت پوج رہے ہیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، اور بت پوجتے بھی تھے۔ یہ تینوں کمالات میں تھے، سمجھے آپ، تینوں۔ اور اسی کے گھر میں اللہ تعالی رسول کو پیدا کیا۔ بتائیے، اسی کے گھر میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور بچپن سے نواز کیا۔ ایک روز میلے میں جا رہے تھے سب گھر والے۔ قرآن کریم کے 23 پارے میں سورہ صفات کے 3 رکوع میں 8، 9، 9، 0، 9، 1، 9، 2، 9، 3، 9، 4، 9، 5، 9، 6، 9، 7 کل 9 آیتیں ہیں وہاں۔ جب میلے میں جا رہے تھے تو راستے میں ابراہیم علیہ السلام فرمایا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، نہیں چلتا، میری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے بیمار ہوں۔ وہ ستاروں کو دیکھتے تھے، ستاروں کو مانتے تھے، تو ایسا کہ ہو سکتا بند ہو جائے، بیمار ہو جائے۔ فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین، یہ 9 نمبر کیا تھا؟ وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے کہ اچھا نہیں چلتا تو کچھ نہیں چاہتا۔ اب یہ لوٹ کے گھر پہ آئے تو جس گھر میں بت رکھے تھے اس گھر کے کھول کے دیکھا تو وہاں ان کے سامنے پرسادی رکھی تھی، نیاز، کسی کے سامنے کچھ، کسی کے سامنے کچھ۔ فَرَغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، اندر جا کر تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟
تمہارے سامنے پڑا ہے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ نو ایک تھی، یہ نو دونوں فرمایا مالکم لا تنطقون، ارے تم بولتے بھی نہیں ہو، کھاتے بھی نہیں ہو، بولتے بھی نہیں ہو، تم کھڑے ہو، کیا ہوا؟ تو 3 نمبر جو فرمایا فرغ علیہم ضربا بالیمین، کوہارا لے کے جو پڑے، کسی کی ناک توڑی، کسی کا کان توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، اس طرح سے توڑ پھوڑ کے جو سب سے بڑا بنایا ہوا تھا اس کے کندھے پہ کواڑا رکھا اور باہر جا کے بیٹھ گئے، دروازہ بند کر دیا۔ اب اس کے والد وغیرہ جب میلے سے آئے تو کہا ابا اس میں تو بڑا جنگ ہو گیا ہے، مارو کوٹو پیٹو طوفان ہو گیا، دیکھو تو کتنے مرے کتنے جیے، دیکھو تو جا۔ تو والد صاحب اس میں بولے ہاں بہت جنگ ہوا بڑا۔ اس کے باپ نے جو کھول کے دیکھا تو کسی کی ٹانگ کٹی ہے، کسی کا ناک، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، بیچارے نے بڑی محنت سے بنائے تھے اور بڑے کے کندھے پہ کواڑا رکھا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو لاجواب کرنے کے لیے کہا ابا دیکھو اس بڑے نے بیچاروں کو مارا ہے، چھوٹوں کو بڑے نے مارا، دیکھو۔ اس کے والد صاحب نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے اس نے تو نہیں مارا، یہ تیرے کرتوت ہیں۔ جب لوگوں میں پتہ چلا کہ ایک لڑکا ہے اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، پورا شہر جمع ہو گیا کہ دکھاؤ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے کون، کیسا لڑکا ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم سے۔ سارا شہر جمع ہو گیا۔ جب سارا شہر جمع ہو گیا تو آپ نے سمجھا کہ موقع اچھا ہے۔ قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، تم انہیں کیوں پوجتے ہو جن کو بعد جاتے خود بناتے ہو؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، تم کو اور تم جن کو پوج رہے ہو ان کو اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، پھر کیا کو پوجتے ہو؟ یہ 2 سوال تھے۔ قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، تم انہیں کیوں پوجتے ہو جن کو بعد جاتے خود بناتے ہو؟ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، تم کو اور تم جن کو پوجتے ان کو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ قَالُوا بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، ارے اس لڑکے کے لیے تو ایک آگ کا مکان بنایا اور اس میں جلا کے کھا کر دو، کیسی پگلی باتیں کرتا ہے؟ یہ پگلی باتیں ہیں۔ آج ہم اپنے بھائیوں کہتے ہیں کہ بھائی تاجری کو تم خود بناتے ہو پھر کیوں پوجتے ہو، درگاہ کو تم خود سجاتے ہو پھر کیوں سجدہ کرتے ہو؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ہم کو اور بزرگان دین کو سب اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، پھر کیوں کرتے ہو؟ تو یہ بڑی بڑی آنکھیں نکالیں، یہ بات بھی معلوم ہوتا ہے اس کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، یہ ان کا جواب ہوتا ہے جی۔ تو ان لوگوں نے جب یہ 2 باتیں ابراہیم علیہ السلام رکھی تو انہوں نے جواب یہ دیا قَالُوا بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، ارے ان کو تو ایک مکان آگ کا بناؤ جلا کے کھا کر۔ سب لکڑیاں جمع ہونے لگی، پھر ہو گئی بات اس کو جلا کے کھا کر۔ تو 1 سال بھر لکڑی جمع ہوتی ہے، 1 سال۔ اور عورتیں منت مانتی تھی کہ ہمارے بچے کو آرام ہو جائے گا تو ہم بھی 2 بھارے اس میں ابراہیم علیہ السلام جلانے کے لیے ڈالیں گے، تو منت تب کی مانتی چلی آ رہی ہے۔ لکھتے ہیں تفسیروں میں کہ اتنا بڑا لکڑیوں کا انبار ہو گیا تھا کہ 3 میل اور چورس 3 میل اونچا، اتنا انبار ہو گیا تھا۔ اب ایک آدمی کو جلانے کے لیے جو توحید کی بات، آخرت کی فلاح کی بات بتاتا ہے۔ جب لکڑیاں خوب جمع ہو گئی اس کو جلایا، آگ روشن ہو گئی، تو اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کون جاگا؟ وہ تو آسمان سے بات کر رہی تھی، کوئی پڑوس میں فرق بھی نہیں سکتا تھا۔ اب کیا کریں؟ تو شیطان آیا ان کی مدد میں، ان لوگوں کی۔ حاویہ جہنم ہے، حاویہ جہنم۔ حاویہ جہنم جو ہے وہاں تک فرشتے نہیں جاتے، بہت خطرناک جہنم ہے۔ تو اپنے دیہات میں ایک گوفن بناتے ہیں، گوفن کو کھیتوں میں پرندے اڑانے کے لیے، تاکہ پرندے جو ہوتے ہیں وہ دانوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، تو ایسے بناتے ہیں، بیچ میں پتھر رکھتے ہیں اور ایسے گھما کر اور ایک سرا چھوڑ دیتے تو پتھر بہت دور جاتا ہے۔ وہ گوفن وہاں پر پڑی اور اس میں فرشتے ڈال کے ان کو پھینکتے ہیں، جس کو حکومت ہے، فرشتے بھی قریب نہیں جا پاتے۔ تو یہ شیطان دیکھ کے آیا تھا، تو شیطان نے کہا اچھا چلو میں آپ کو انتظام کرتا ہوں۔ تو اس نے گوفن بنائی تھی، یہ گوفن ایجاد اس نے کی، شیطان نے باہر آ کر، نہیں تو نہیں تھی دنیا میں۔ بولے آپ اس میں ڈالو، ابراہیم علیہ السلام کو 40 آدمی گھما کے پھینکو، تو فرشتوں میں ملائکوں میں کہ باریک تعالیٰ تیرے خلیل کو آگ میں ڈال رہے ہیں،
اور تیری جنبی سے رحمت تو کچھ نہیں آتی. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں ہمدردی سے جاؤ, کرو ہمدردی, جاؤ تم کو جاؤ اجازت سے جاؤ. تو آئے تو اس کو پندرہ سارے فرشتے چپک گئے. اب جو اٹھاتے ہوں ہلتا کہ نہیں, باپ رے باپ, اس بچے میں اتنا وزن کہاں سے آ گیا, یہ ڈھکتا ہے. شیطان سمجھ گیا, فرشتے آ گئے. شیطان نے کہا یہ ایسا نہیں اٹھے گا. بولے پھر, بولے 40 آدمی اور 40 عورتیں ننگی ہو جاؤ تب یہ اٹھے گا. اب بات کا حکم دے دیا نمرود نے. 40 مرد اور 40 عورتیں ننگے ہو گئے, فرشتے چلے گئے. آپ جا اٹھے کر, ہاں بڑا عقل مند ہے یہ آدمی, بڑا عقل مند ہے. عقل مند ہے میں جہنم میں لے جانے کے لیے دیکھا, عقل مند کیا ملے, یہ بہت اچھا آدمی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے تھے. اب جب گوفن اٹھی تو انہوں نے ایک آخری مسئلہ پوچھا کہ دیکھو ابراہیم, اس وقت آپ کی عمر 16 سال کی بتاتے, 16 سال کی عمر تھی آپ. اگر ہماری بات آپ مان لیں اور آپ اپنی تبلیغ کو چھوڑ دیں تو یہ حکومت آپ کی ہے, یہ ساری مخلوق جو چاروں طرف چھائی ہوئی ہے یہ بھی آپ کی ہے, ورنہ یہ آگ ہے اور آپ ہیں. اب آخری ہم جواب چاہتے ہیں آپ سے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ قرآن کریم کے 4 پارے سورہ آل عمران کے 18 رکوع میں 163 نمبر کی آیت ہے, وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. میرے لیے میرا خدا بس. بتائیے کوئی اسباب نہیں, کوئی سبب نہیں, کوئی ذریعہ نہیں, آج ہے اور آپ ہیں. اگر خدا پر بھروسہ دیکھیے تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے. میرے لیے میرا خدا بس ہے جو تمام کاموں کے خاص ہے, ہماری دوسرے کی مدد ضرورت نہیں. اب جب ابراہیم علیہ السلام کو گھما کے چھوڑ دیا ہے, کوفن سے جب نکل چکے ہیں تو لکھا ہے تفسیروں میں کہ تمام ملائکے کھڑے ہیں. ہوا کا ملائکہ کھڑا ہے, اگر مجھے حکم ہو تو آسمان ہی آسمان پہ ساری آگ کو اڑا کے لے جاؤں. دریا کا موکل کھڑا ہے, اگر مجھے حکم ہو جائے تو ایک ہی جھلک میں پوری آگ کو بجھاتا. بارش کا موکل کھڑا ہے, اگر مجھے حکم ہو جائے تو 1 سیکنڈ میں ساری آگ کو بجھا کے پانی بناتا. جبریل علیہ السلام کھڑا ہے کہ مجھے حکم ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لوں, مگر بغیر حکم خدا بندی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا کی جتنی طاقتیں سب جمع ہو جائیں اور اللہ کی مرضی کے خلاف ایک پتہ ہلانا چاہیں تو نہیں ہلا سکتے. سمجھا؟ یہ بھی لکھا ہے تفسیر میں کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے کان میں آ کے کہا کہ میرے مدد کی ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام سے. اب وہ فن کے چھوٹ چکے ہیں, کوئی سہارا نہیں ہے. بتائیے وہ آج نہیں ہو رہا. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم ہے آپ اپنی طرف سے آئے ہیں, تو میں اپنی طرف سے آیا ہوں. اجازت مل چکی تھی پہلے, میں اپنی طرف سے آیا ہوں. تو آپ نے کہا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. میرے لیے تو میرا خدا بس ہے, مجھے تیری مدد کی بھی ضرورت نہیں. بتائیے انکار کر دیا. سمجھا؟ اب اللہ تعالیٰ جب مدد کرنا چاہے تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ جی ایسا پکڑے نہیں چاہیے گر جائے گا, وہ محتاج نہیں ہے. سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے شروع دائرے تک آگ کو حکم کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے گرنے سے پہلے. قرآن کریم کے 70 میں پارے, سورہ انبیاء کے 5 میں رکوع میں 69 اور 70 نمبر کی دعائیں ہیں. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کی جگہ بن جا, ورنہ تجھے وہ سزا دوں گا جو تو بھی میری سزا کو یاد کرے گی. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کی جگہ بن جا, ورنہ تجھے وہ سزا دوں گا جو تم بھی میری سزا کو یاد کرے گی. جیسے ابراہیم علیہ السلام اس میں گرے ہیں, وہ جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی, بھائی میرے پھولوں کا ٹھیر پڑ گئی, پھولوں کا ٹھیر پڑے, اس کی شکل ہی بدل گئی تھی, شکل ہی بدل گئی. اللہ کی مدد کرنے میں آتے ہیں تو ایک سیکنڈ میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہ وہ خدا تھے, ہمارے خدا نہیں ہے, ہمارے بھی وہی خدا ہے, ہم بھی اسی کے بندے ہیں. پھر ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی؟ ابراہیم علیہ السلام کی مدد ہوئی, ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری بھی مدد کرے گا, لیکن اس مدد کی اگر ہم کو ضرورت ہے تو اس کے لیے اتنی شرائط پہلے توبہ کر لو. بھائی میرے
جب ابراہیم علیہ السلام گرے ہیں تو جیسے پانی میں پتھر ڈالا تو چھینٹے اڑتے ہیں نا، تو ایک آگ کی چنگاری اس میں سے اڑی، اور جس نے جلانے کا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم کیا تھا اس کے انگوٹھے پہ لگی، انگوٹھے پہ آئی، اور ہزاروں اس کی حمایتی تھے، مگر وہ کھڑا کھڑا جل گیا، کوئی اس کو نہیں بچا سکا۔ جس یہ ذکر 70 نمبر کیا ہے، وَارَدُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، لیکن باذات خود ہی نے نقصان اٹھایا۔ اتنا بڑا معجزہ کہ آسمان سے آگ بات کر رہی تھی، تب اتنے بڑے مجمع میں لاکھوں آدمی ہوں گے بھائی، ایک سال سے پوری چرچا ہو رہی تھی، تب ایک آدمی مسلمان ہوا، صرف ایک آدمی، صرف ایک آدمی۔ قرآن کریم کے 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت کے 3 رکوع میں 26 نمبر کی آیت ہے، فآمن لہ لوط، ایک لوط علیہ السلام ایمان لائے، جو رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوتے تھے۔ جب وہ ایمان لائے تو اللہ نے ان کو نبی ہی بنا دیا، سمجھا، یہ کرم کر دیا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جو اللہ کی رحم و کرم ہے، اس کی مہربانیاں ہیں کہ ایک ایک تقریر میں ہزاروں آدمی موحد اور توحید پر سو جاتے ہیں۔ یہ تو اس کا کرم ہے، بتا اتنے بڑے مجمع میں اتنا بڑا معجزہ، لیکن ایک ہی آدمی مسلمان ہوا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب دوسرے نبی کو دیکھیے، قرآن کریم کے 23ویں پارے میں سورہ صفات کے 5ویں رکوع میں 139، 140، 141، 142 نمبر کی 4 آیتیں ہیں۔ یونس لمن المرسلین، یونس علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے، ایک قوم کی طرف بھیجا رسول بنا کے، مگر وہ مانے نہیں، آپ ناراض ہو گئے، کہا کہ تمہارے پہ بھی عذاب آئے گا، نام تو یہ چلے۔ یونس لمن المرسلین، رسول بنا کے بھیجے تھے مگر نہیں مارا تو چل دیے۔ دریا کے کنارے آئے اور ایک کشتی جا رہی تھی، اس میں بیٹھ کر آپ روانہ ہو گئے، جاؤ نہیں چلتے کچھ نہیں۔ اب جب دریا میں کشتی میں سوار ہو گئے تو کشتی چکر کاٹنے لگی، کشتی جو تھی وہ چکر کاٹنے لگی، آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ تو ملا جو تھا کشتی والا، اس نے کہا بھائی کوئی میری کشتی میں گنہگار آدمی معلوم ہوتا ہے، ورنہ ہمارا جنم اس میں، ہمارے ماں باپ کا مرن اس میں، لیکن کشتی نے کبھی ایسے چکر نہیں کاٹا، کوئی گنہگار ہے۔ تو یونس علیہ السلام سمجھ گئے اپنے ہیں بھیا، بغیر اللہ کی اجازت کے چل دیے ہیں، یہی گناہ کیا اپنوں نے۔ تو یونس علیہ السلام فرمایا کہ میں گنہگار ہوں۔ اس ملا نے کہا نہیں، آپ کے چہرے پر تو شرافت کی بوندیں ٹپک رہی ہیں، آپ نہیں، ہمارے میں کوئی ہوگا، چلو قرآن اندازی کرو، قرآن ڈالو، جس کے نام کا نہیں کرے وہ گنہگار ہے۔ تو 141 سے مجھے فرمایا فَصَحَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحِضِينَ، یونس علیہ قرآن اندازی ہونے لگی تو یونس علیہ السلام بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا، لو بھیا جو ملا نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرا ہوگا، پھر ڈالو، پھر ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ملا نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے چہرے کو تو دیکھیے، یہ آدمی کو لے کر ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، چلو پھر ڈالو، پھر ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نکلا۔ تو یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا، ایک مچھلی آئی اور آپ کو نکل گئی۔ اب مچھلی کے لیے غذا نہیں تھے، مچھلی کا پیٹ آپ کے لیے تیل کھانا تھا۔ مچھلی سمندر میں کھانے جا کے بیٹھی تو وہاں یہ ریزے جو ہے نا، یہ ذکر کرتے ہیں، کل کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، صرف جن اور انسان جو شیطان سے تعلقات رکھنے والے ہیں وہی اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے 5ویں رکوع میں 44 نمبر کی آیت ہے، تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے جتنا ہے سب کے سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کے ذکر کو سمجھ نہیں سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ تو رسولوں میں سے تھے۔ جب آپ کے کان میں آواز آئی کہ یہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دیا اور کہا باری تعالیٰ میں ایسی جگہ پہ سجدہ کر رہا ہوں جو آج تک یہاں پر آپ کو کسی نے سجدہ نہیں کیا ہوگا، اور اللہ کو پکار اٹھے۔ قرآن کریم کے 70 میں پارے
سورہ انبیاء کے 6 رکوع میں 87-88 نمبر کی 2 آیتیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے باری تعالیٰ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنی جان پہ جرم کیا، غلطی تو پہ بھول ہو گئی، خطا ہو گئی. سبز کی تھا میں مچھلی کے پیٹ میں رات کی اندھیریوں میں اللہ کو پکار اٹھے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے باری تعالیٰ تم پاک ہے، تیرے سوائے کوئی خدا نہیں، بے شک میں نے اپنی جان پہ جرم کیا. اللہ کی رحمت کی جوش میں آ گئی. یہ 87 نمبر کی 28 فرمایا فاستجبنا له وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. اے یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تھا میں رات کے اندھیرے میں تینے مجھے پکارا تو میری رحمت تو بھی زیبا نہیں کرتا کہ تیری مدد تو نہ پہنچے. حکم ہوا مچھلی کو، اے مچھلی نکال نکال میرے یونس علیہ السلام کو نکال، تیرے پیٹ سے نکال، سمندر کی تھا سے نکال، رات کے اندھیرے سے نکال. مچھلی یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے کر قید کر کے وامل کر کے الٹی کر کے ہوا کر کے نکال دیا. جاؤ بھائی آپ کی مدت ختم ہوئی. جب واپس لوٹتی ہے مچھلی تو نہ کہ یونس علیہ السلام کو مگر کل کائنات کو مخاطب کو ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم ایمان والوں کی ایسی مدد کرتے ہیں جیسے کہ یونس علیہ السلام کی مدد کی. شرائط ایمان ہے بھائی میرے، ایمان والوں کی ہم ایسی مدد کرتے ہیں چاہے مچھلی کے پیٹ میں ہو، سمندر کی تھا میں ہو، آگ کی گھرمٹے میں ہو، بیابان میں ہو، جنگل میں ہو، مخلوق کے گھروں میں ہو، کہیں بھی ہو. لیکن ہم کو جب کوئی ایمان والا یاد کرتا ہے تو ہم اس کی ایک طرح سے مدد کرتے ہیں جیسے کہ یونس علیہ السلام کی مدد کی. تو یونس علیہ السلام کے وہ خدا تھے، ہمارے وہ خدا نہیں، ہمارا بھی وہی خدا ہے. ہم بھی اسی کے بندے ہیں. اگر ایسی مدد کی ہمیں ضرور ہے تو اس کے لیے تو کر لو بھائی میرے. ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے بھائی میرے، ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے. اگر یونس علیہ السلام کسی جلال سا کمال سا کی منت مانتے تو اے جلال سا بابا اس مچھلی کے پیٹ سے نکال تو ایک قدر مبارک چڑھاؤں گا میں آپ کے مزار پہ، تو کیا ہوتا؟ ارے بھائی جلال سا کی نہ کرتے، انہوں علیہ السلام کی منت مانتے، ابراہیم علیہ السلام کی منت مانتے، آپ سے بڑے نبی تھے، تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا اس کا ہم اور آپ فیصلہ کیا دیں گے؟ خود خدا فرماتا ہے کیا ہوتا. قرآن کریم کے 23 پارے سورہ صفات کے 5 رقم 143-144 نمبر کی 2 آیتیں ہیں. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس علیہ السلام میری تصویر نہ پڑھتے، میری مدد نہ مانگتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں پڑے رہتے، نہ مچھلی مرتی نہ یونس علیہ السلام کو موت آتی. بھائی میرے اس کا نام ہے توحید. آپ تو 50 کی منت مانیں گے اور جب مسئلہ حل نہ ہو تو کہیں گے اللہ کی مرضی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں باہر گاؤں چلے گا. تو کر لو بھائی میرے، ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے بھائی میرے. اگر یونس علیہ السلام کسی جلال سا کمال سا کی منت مانتے تو اے جلال سا بابا اس مچھلی کے پیٹ سے نکال تو ایک قدر مبارک چڑھاؤں گا میں آپ کے مزار پہ، تو کیا ہوتا؟ ارے بھائی جلال سا کی نہ کرتے، انہوں علیہ السلام کی منت مانتے، ابراہیم علیہ السلام کی منت مانتے، آپ سے بڑے نبی تھے، تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا اس کا ہم اور آپ فیصلہ کیا دیں گے؟ خود خدا فرماتا ہے کیا ہوتا. قرآن کریم کے 23 پارے سورہ صفات کے 5 رقم 143-144 نمبر کی 2 آیتیں ہیں. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یونس علیہ السلام میری تصویر نہ پڑھتے، میری مدد نہ مانگتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں پڑے رہتے، نہ مچھلی مرتی نہ یونس علیہ السلام کو موت آتی. بھائی میرے اس کا نام ہے توحید. آپ تو 50 کی منت مانیں گے اور جب مسئلہ حل نہ ہو تو کہیں گے اللہ کی مرضی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں باہر گاؤں چلے گا. میت کسی چیز پہ قادر نہیں تو 3 طرح سے منت حرام ہے. اب کچھ جانور پالتے ہیں اور یہ اللہ کے نام سے، بزرگوں کے نام سے، اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. قرآن کریم کے 2 پارے میں سورہ بقرہ کے 21 رکوع میں 167 نمبر کی آیت ہے.
وما احل به لغیر اللہ، جو اللہ کے نام کے علاوہ کوئی چیز مشہور کر دی جائے وہ حرام ہے، چاہے وہ نیاز ہو، چاہے ننجر ہو، چاہے جانور ہو۔ در مختار اردو ترجمہ غیر طلب کر جلد 4 صفحہ نمبر 179 پر یہ بات لکھی ہے کہ جو جانور دوسرے کے نام سے مشہور ہو چکا اس کو بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوگا، وہ پہلے سے ہی مرتد ہو چکا۔ مزار حق میں لکھا ہے صفحہ 289 ہے، مرتد کے بیان میں لکھا ہے، جلد 2 یا 3 یہاں پر جن سوتر کی بات مرتد کا بیان ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو جانور مشہور کر دیا جائے کسی کے نام سے وہ سور کے مانند ہے، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے ذبح نہیں ہوگا، جیسے سور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے حلال نہیں ہوگا اس طرح سے وہ حلال نہیں ہوگا، اور ذبح کرنے والا مرتد ہو جائے گا اور کھانا اس کا حرام ہے، کھانا اس کا حرام ہے۔ دوستو 36 نمبر کے صفحے پر مذاہب میں لکھا ہے نظر کے باب میں کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ جو چیز مشہور کر دی جائے، چاہے وہ 11ویں ہو یا 12ویں ہو، امام حسین کا کھچڑا ہو یا کچھ بھی ہو، تو ان کو جو آدمی بسم اللہ کہہ کے کھائے گا وہ سب کے سب کافر ہو جائیں گے، جتنے آدمی بسم اللہ بول کے کھائیں گے وہ سب کے سب کافر ہو جائیں گے، اور نظر کرے اللہ کی، کھلاوے غریبوں کو اور ثواب بخشے کسی بزرگ کو تو یہ جائز ہے، ثواب کسی بزرگ کو بخشے تو یہ جائز ہے، اللہ کے سوا دوسرے کے اگر کیے تو وہ حرام ہے، کیونکہ حرام پہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے اس لیے اس کو کفر کا فتویٰ ہے۔ فتاویٰ عالمگیری جلد 2 صفحہ نمبر 850 مرتد کے بیان میں لکھا ہے کہ شطرنج کھیلنے والے نے دانا پھینک کے وقت یا شراب پینے والا شراب پی کر بسم اللہ کہے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ حرام پہ اللہ کا نام ہے، اور اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے میں بسم اللہ پڑھے گا تو ثواب ملے گا، یہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ اب یہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ بھائی قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی تو نامزد ہوتے ہیں، پھر وہ کیسے حلال ہے، وہ کیسے حلال ہے؟ تو پھر یہ بزرگوں کے جانور جو ہیں نام سے وہ کیوں حلال نہیں؟ یہ بات سن لیجیے، جن کو شریعت نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے، جس کو شریعت نے حرام کر دیا اس کو حرام ہے، اس میں دلیل بیکار ہے۔ دیکھیے جن عورتوں سے نکاح جائز ہے اس سے ایک مرتبہ نکاح پڑھا لینے سے ایجاب و قبول کرنے سے نکاح ہو جائے گی، اور جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس سے 10 مرتبہ نکاح پڑھاؤ گے تب بھی نکاح نہیں ہوتا، عورتیں سب عورتیں ہیں، سمجھا؟ نہیں ہوگی، وہ حرام اس لیے ہے، قربانی کا جانور جو ہے صدقہ ہے، خیرات ہے، اور وہ جانور جو ہے تقرب کے لیے قربان کیا جاتا ہے کہ میں اس جانور کو قربان کروں گا تو بزرگوں کی طرف سے میرے کو بہت کچھ انعام ملے گا، مجھے اللہ کو قریب کر دیں گے، جن کی آیتیں کل آنے والی ہیں، سمجھا؟ تو قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو قرب حرام ہے، اللہ کے سوا دوسرے کا قرب تجویز کرنا حرام ہے، سمجھا؟ یہ اور سوال تاجی والی یہی سمجھتے سب کیا یہ ہم کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، جن کی آیتیں انشاءاللہ کل آنے والی۔ اور منت ماننے والے ایسی منت مانتے ہیں کہ فلاں بزرگ میرا اتنا کام ہو جائے تو میں اتنا کروں، یہ رشوت نہیں تو کیا بتائیے؟ ہاں کام ہو جائے تو دیں نہیں تو دے لا دینا دیں، یہی رشوت ہے، رشوت نہیں تو کیا بتائیے؟ ہاں اگر نہ کر دیں تو کچھ نہیں، ارے اپنا ہو جائے تو دیں گے۔ ایک آدمی نے منت مانی، اے جلال صاحب بابا میرے کو 5 روپے مل جائے تو 1 روپے کی نیت تیرے نام کی کروں گا، تو ابھی 4 تو بچیں گے، کیا اس کے باپ کا جا کے بتائیے؟ 5 روپے مل گئے اسے، اس کو مل گئے، اب وہ مل تو گئے لیکن جو پھٹی ہوئی نوٹ ملی، اب جس بننے کے بعد جاتا ہے بولے بھیا 4 روپے آئیں گے، 2-4 دکانیں تو گھما مگر سب 4 ہی کیا بتاتے ہیں، تو اس نے 4 روپے لے لیے اور کہا واہ جلال صاحب آپ نے تو اپنا روپیہ پہلے سے کاٹ لیا نا، سمجھے، تاکہ اس میں سے نہ دینا پڑے۔ تو یہ سب شرارتیں ہیں، یہ رشوتیں اور لالچ۔ کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری ایسی منتیں مانو، یعنی منت مانیے تو اللہ کی مانے کہ اللہ میرا کام ہو جائے گا تو اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنی نفل نماز پڑھوں گا، یا اتنے تصویریں پڑھوں گا، یا اتنے درود شریف کی تصویریں پڑھوں گا، یا اتنی خیرات کروں گا، اور کسی کی منت ماننا جائز نہیں، سمجھا؟ اور اگر کسی کی مانی ہے تو ادا نہ کرے۔ 338 کتاب الایمان میں لکھا ہے، اور مظاہرہ کے جلد تیسری یا دوسری جلد میں غلطی کھا رہے ہیں، صفحہ نمبر 234 ہے، صفحہ نمبر 234 نظر کے بیان میں شانی کے اور بہرورہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ نظر سوائے خدا کے کسی کی جائز نہیں، اور نظر مانتا ہے وہ 3 طرح سے حرام ہے، 3 طرح سے حرام ہے۔ ان 3 طرح کی 3 ترکیب یہ بتائی کہ نظر اللہ ہی کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں، ایک تو اس کے حرام کی یہ دلیل ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو نظر مانتا ہے
ان کے دل میں یہ ہے کہ یہ جس کی منت مانی ہے وہ اس پہ قادر نہیں کہ اس کا کام کرتے، اس لیے وہ حرام ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو جس کی نظر مانتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، اور یہ عقیدہ کفر ہے، کچھ نہیں کر سکتا، میت کسی چیز پہ قادر نہیں، تو تین طرح سے منت حرام ہے۔ کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری ایسی منتیں مانو۔ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیوز یزدانی مجلس پہلی صفحہ نمبر 25 پر لکھا ہے کہ تو پاگل ہے۔ بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں تو پاگل ہے، کون سی شے اللہ کے دربار میں نہیں ہے جو ان کے دروازے کو چھوڑ کے تو دوسرے کے دروازے پہ کھڑا ہے؟ تو پاگل ہے۔ خدا کے دربار میں کون سی شے نہیں جو تو اس کے دروازے کو چھوڑ کے دوسرے کے دروازے پہ کھڑا ہے؟ یہ وہ خود کہتے ہیں، اور سب لوگ انہی کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ بتائیے کون پندرہ ہے؟ یہ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو پاگل ہے۔ تو اللہ کے سوا کسی کی منت جائز نہیں، اللہ کی منت مانو، باقی سب گڑبڑ ہے۔ کل انشاءاللہ اس کی اور تفصیل ہوگی، یاد کریے قال اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور کیسی کیسی کٹھن وقت میں ایمان والوں نے اللہ کو پکارا ہے اور اللہ نے اس کی مدد کی ہے، اس کا آپ سنیے۔